السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما، اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین اللہم آمین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 15، آیت نمبر 15 سے ہم اس کو آگے چلیں گے آیت نمبر 17 تک، آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 17۔ یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، قد جاءکم، تحقیق آ گیا تمہارے پاس، رسولنا، ہمارا رسول۔ اب یہ اہل کتاب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہیں؟ یہود و نصارہ سے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس آ گیا ہمارا رسول، یعنی اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام کائنات، تمام بنی نوع انسانیت، تمام کائنات کے لیے جو ہیں وہ رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں، اور یہود و نصارہ کے بھی رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ یبین لکم، جو واضح کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، کثیراً بہت سا، بکثرت، مما اس میں سے، کنتم کہ تھے تم، تخفون تم چھپاتے، اس پہ پڑھیں، تخفون تم چھپاتے، من الکتابی کتاب میں سے، وہ باتیں واضح کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے تمہارے لیے، بہت سی ایسی باتیں، کثیراً بہت سی ایسی باتیں واضح کرتا ہے تمہارے لیے، اس میں سے، کنتم کہ تھے تم، تخفون چھپاتے، من الکتابی کتاب میں سے۔ کیا چھپاتے تھے وہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ظاہر کیا؟ مثال کے طور پہ سب سے پہلے تو آپ لگا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی آمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ہی چھپا دیا انہوں نے، اور اس بات کی ہی تردید کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جبکہ انہی کے علماء اور انہی کے ہی رہبا یہ بات جانتے تھے کہ ایک رسول، آخری نبی جو ہیں وہ یہاں پر آنے والے ہیں۔ اور یہ مدینہ میں جو قبائل آئے تھے، یہودیوں کے قبیلے 3 آئے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ، یہ کیوں آئے تھے؟ یہاں شفٹ کیوں ہوئے تھے؟ یہ شفٹ بھی اسی لیے ہوئے تھے کیونکہ ان کی بکس میں لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی آئیں گے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ چھپایا، اس کے بعد یہ بھی ہم جو پہلے پڑھ رہے تھے رجم والی آیات، اس کے علاوہ حلال کو حرام، حرام کو حلال، اس کے علاوہ عوام الناس جس کو بولتے ہیں، اس کو یہ بتاتے نہیں تھے، عوام الناس کو یہ نالج نہیں دیتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر عام عوام ہیں، تو ان کے جو علماء تھے وہ عام عوام تک بات کو نہیں پہنچاتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے حق، لوگ اصل بات کی طرف نہ چلے جائیں۔ آپ کو پتہ ہے آج بھی حکومتیں کیا کرتی ہیں؟ حقیقت نہیں بتاتی۔ ابھی بھی جو یہ ٹرمپ کا معاملہ ہو رہا ہے، یہ جو ایشیا کا دورہ کر رہا ہے، وسطی ایشیا کا، عرب کا، یہ اس ایریا کا، تو وہ آپ کی دیکھیں کہ اندر کی بات کا کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، اور اب سب ملتے جا رہے ہیں آپس میں، اور غزہ میں حالات کیا ہوئے ہیں، اور ادھر سے بھوک سے مارے، ادھر بمباری ہو رہی ہے اور ادھر سب اکٹھے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو اصل بات نہیں بتائی جا رہی۔ اور عوام الناس کو اور کیا کیا چھپایا جاتا ہے کہ جنگ میں کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، وہ بھی باتیں چھپائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کچھ عوام الناس سے باتیں وجہ کیا ہوتی ہے عوام الناس سے چھپانے کی؟ تاکہ لوگوں کو حق معلوم نہ ہو جائے اور لوگ پکڑے نہ۔ اب جب لوگوں کو کوئی بات پتہ چلتی ہے تو لوگ تو فوراً سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا کرتے تھے
ان میں سے اگر کوئی بائبل یا تورات یا انجیل کا علم رکھتا تھا تو وہ عام لوگوں کو نہیں بتایا جاتا تھا، جیسے اب ہم عوام الناس میں قرآن کو بتا رہے ہیں، وہ نہیں بتایا کرتے تھے، حق کو چھپا جاتے تھے۔ ایک خصلت ان میں یہ بہت بری تھی، حق کو چھپانا، حق بات کو بیان نہ کرنا اور چھپا جانا، ٹھیک ہے۔ وجہ کیا ہوتی تھی؟ کیونکہ انہوں نے خود وہ مال کھانا ہوتا تھا، خود حرام کھانا ہوتا تھا، اور خود ان کا مفاد تھا، جو جہاں سے کسی کو فائدہ حاصل ہوتا وہ وہی آیات کو چھپا دیتا، اور یہیں سے تحریف کا کام شروع ہوا، اور یہیں سے اصل تورات انجیل جو ہے وہ بالکل بدل کے اور مختلف حصوں میں بٹ گئی، اور آج اس کا نام و نشان ہی نہیں ہے جو اصل تورات اور انجیل ہے، صرف انہی کارستانیوں کی وجہ سے۔ مما کنتم، اس میں سے، بکثرت اس میں سے، کنتم تھے تم، تخفون تم چھپاتے، من الکتابی کتاب میں سے۔ آج کے علماء بھی کوئی باتیں حق کی چھپا جاتے ہیں۔ یہ میں چھوٹی سی ایک مثال ویسی بیان کروں گی، ہر بار ہی ہم کرتے ہیں کہ اب دیکھیں آج اگر فوتگی کہیں پہ اپنے محلے میں ہی کہیں ہو جاتی ہے، ہم نہ دور جائیں، تو صبح ہی اعلان ہو جائے گا کہ فلاں کی کلخانی ہے۔ علماء کہاں پہ؟ کیا علماء کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کے نبی نے نہیں کام کیے؟ کیا علماء کو پتہ نہیں ہے کہ ختم 740 میں یہ ہندوؤں کی رسومات ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 بچے، اگر تو 4 بیٹے لگائیں تو پھر 7، اگر 3 بیٹے لگائیں، کوئی کہتا ہے 4 ہے، کوئی 3 کہتا ہے، کوئی 2 ہے، یعنی سارے بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فوت ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے دفنائے ہیں۔ نہ تو کسی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ٹھیک ہے، اپنے جو میں اپنوں کی بات کر رہی ہوں، صرف اپنوں کی، اور نہیں صحابہ کرام کی نہیں کر رہی۔ حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم فوت ہوئی ہیں، حضرت زینب فوت ہوئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی۔ کس کا یہ کام ہوا؟ علماء کہاں پہ؟ علماء کو پتہ نہیں، سب پتہ۔ عام بندہ قرآن کھول رہا ہے، حدیث کھول رہا ہے، جو عام پرسن ہے، مطلب میں ایک عام پرسن ہوں، مجھے پتہ ہے کہ حدیث میں یہ چیز صحیح لکھی ہے، یہ نہیں ہے کہ میں کسی فرقہ واریت کی وجہ سے اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، تو علماء کہاں پہ؟ عالم کسے کہتے ہیں؟ جاننے والے کو۔ علماء کیوں نہیں بتاتے؟ کیوں چھپا جاتے ہیں؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ مفاد، لالچ، پھر پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے، اور حق کو چھپا جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی تو یہی کچھ ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس لیے ہمارے ساتھ بھی جو کچھ ان کے رہبان نے، ان کے علماء، ان کے درویشوں نے کیا، وہی آج ہمارا مولوی وہ کر رہا ہے، یہ اس حق بات نہیں بیان کر رہا۔ اور اگر کسی کے راہ چلتے ہو بھی گیا نا تو وہ پھر روکتے بھی نہیں ہیں، پھر کہ چلو ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں، ہونے دو، اکثر تو اٹینڈ بھی کر لیتے ہیں، نہ علماء کی جس بات ہے۔ تو یہ باتیں بتانی چاہیے۔ عوام میں اتنا سرایت کیسے کر گیا ہے؟ عوام اتنی خراب کیسے ہو چکی ہے کہ اب ہر گھر میں یہ سب کچھ چل رہا ہے؟ نہیں روکا گیا نا، ٹائم پہ نہیں روکا گیا، اور وہ آوے کا آوا ہی بگڑتا گیا، اور آج یہ کینسر ہر گھر میں موجود ہے۔ کس کا؟ بدعت کا۔ بدعات کس قدر ہیں کہ اکثر تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ میں اس وقت شادی بیاہ کی بات نہیں کر رہی، میں اس وقت فوتیدگی کی بات کر رہی ہوں صرف۔ اتنی بدعات ہیں، ایک فوتگی پہ اتنی بدعات ہیں۔ اچھا، اور اس کے علاوہ بھی اور بہت کچھ چھپایا جاتا ہے۔ احادیث میں ہمارے ہی اکثر احادیث میں کچھ آدھی حدیث بیان کرتے ہیں، اچھا آدھی چھوڑ دیتے ہیں۔ آدھی حدیث بیان کرنے کا کیا؟ جیسے نک کٹا حبشی جو ہے تم پر اگر مسلط ہو جائے تو تم اس کی آدھی حدیث بیان کریں گے، آدھی چھوڑ دیں گے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے آدھی حدیث بیان کرنے کا؟ کہ تاکہ اصل بات عوام تک نہ پہنچے، ٹھیک ہے۔ وَيَعْفُو، اور وہ درگزر کرتا ہے، عن کثیر، بہت سی باتوں سے۔ میں دوبارہ پڑھتی ہوں، اہل کتاب، ہم اس کو بامحاورہ پڑھتے ہیں۔
یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ چکے، جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی یعنی اللہ کی کتاب کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہے ہیں جنہیں تم چھپا رہے ہو۔ آگے کیا آ رہا ہے؟ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور وہ درگزر کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر کر رہے ہیں عن کثیر، بہت سی باتوں کو، بہت سی باتوں کو وہ واضح کر رہے ہیں اور بہت سی باتوں کو وہ درگزر کر رہے ہیں اور بہت سی باتوں کو وہ بیان کر رہے ہیں۔ ابھی تو اللہ کے نبی یعنی بہت سی باتیں جو ہیں وہ انہوں نے واضح ہی نہیں کی کہ انہوں نے کیا کیا کیا۔ قد جاءکم، تحقیق آ گیا تمہارے پاس، من اللہ، اللہ کی طرف سے، نور و کتاب مبین، ایک نور اور کتاب واضح۔ یہاں پر نور کہا گیا ہے قرآن حکیم کو، اور اگر ہم لے لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور کہا گیا ہے، تو نور کا مینارہ جسم کے حوالے سے نور نہیں ہے۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال ان کے بیچ میں موجود رہے ہیں، اس وقت انہوں نے نور کیوں نہیں کہا انہیں؟ یہ اس وقت نور نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اس کی مثال قرآن میں آ گئی، انا بشر مثلکم، سورہ کون سی جو ہم نے پہلے ختم کر چکے ہیں، سورہ کہف میں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نور کہا جائے تو وہ ان کا عمل جو تھا اس کی روشنی، کہا جاتا ہے آپ نور کا مینارہ تھے، نور ایک نور روشنی تھے۔ نور کا مینارہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو اونچے اونچے پولز بنے ہوتے ہیں، اس کی لائٹ کہاں تک جا رہی ہوتی ہے؟ جتنا اونچا پول بنا ہوگا اتنی اونچی اور اتنی دور دور تک روشنی جائے گی۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے روشنی کا مینارہ ہیں، بجسم نور نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جسم کے حوالے سے وہ بشر ہی ہیں، ان کے بچے تھے، وہ کھاتے پیتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے، تکلیفیں آئیں، دندان مبارک شہید ہوئے۔ کیسی یعنی عقل سے آری بات ہے کہ جب اس کو یہ بات کہی جائے۔ اور اگر قرآن کو کہا گیا وہ کتاب مبین اور کتاب واضح، تو قرآن کو بھی کئی جگہوں پر نور کہا گیا ہے۔ اس کی دلیل قرآن کی کچھ بہت سی آیات سے ملتی ہیں، تو بہرحال ابھی تو ٹائم کم ہے، ہم دیکھ لیں، لیکن قرآن کو بھی نور کہا گیا، بلکہ یہاں پر ہی کچھ ایسی ہی آیات آتی ہیں سورہ مائدہ میں ہی، تو اس میں بھی اس کو جو ہے وہ کہا گیا ہے۔ ہاں جی، سورہ مائدہ کا اگلا ہی آپ نکال لیں نا، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، بے شک ہم نے نازل کی ہم نے تورات، اس میں ہدایت اور نور تھا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ تورات کو بھی نور کہا گیا ہے، قرآن کو بھی نور کہا گیا ہے اور تورات کو بھی نور کہا گیا ہے، تو باقی قرآن میں اور بھی مثالیں ہیں۔ اچھا، ایک نور اور واضح کتاب، یہ میں نے اس لیے اتنی ڈیٹیل بیان کی ہے کہ اس پہ بھی آ کے علماء اکثر اختلافات کرتے ہیں اور جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں آپس میں کہ نہیں یہاں پر قرآن نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یعنی وہ ایک نور تھے بس۔ قرآن کو نور کیسے کہا گیا؟ ایک دعا تھی، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم ونورا وہدی ورحمہ۔ جب ہم قرآن مکمل کرتے ہیں، ختم القرآن کے موقع پہ یہ دعا پڑھتے ہیں، تو یہ کیا کرے گا؟ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہ اپنی قبر کی وحشتوں میں وہ ہمارے لیے ایک نور کا سبب ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہدایت نور کا سبب ہوگا یہ قرآن۔ اور آخرت میں کیسے نور ہوگا؟ کہ آخرت میں بھی جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں نجات ملے گی۔ تو آپ کو کئی بار کہا جاتا ہے نا قبر میں لائٹ کوئی نہیں ہے، آپ نے اپنی لائٹ لے کے جانی ہے، یہ آپ کی لائٹ نماز اور یہ قرآن ہے۔ جو شخص، اور اس کی نور سے ہی ہم لوگ فیضیاب ہو کے ہدایت کی طرف جاتے ہیں۔ اب جس شخص کے پاس یہ نور نہیں ہے نا، قرآن نہیں ہے، وہ سمجھے اندھیروں میں ہے، وہ بالکل ایک روشنی سے محروم ہے، تو اللہ نے اسے نور کہا ہے۔ یہدی بہ اللہ، ہدایت دیتا ہے وہ ساتھ اس کے،
یہدی بہ اللہ ہدایت دیتا ہے اللہ ساتھ اس کے، کس کے؟ اس قرآن کے ذریعے، من اتبع جو اس کی پیروی کرے، رضوانہ اس کی رضامندی کی، جو اس کو من اتبع اس کو جو پیروی کرے اس کی رضامندی کی، کس کی؟ اللہ کی رضامندی کی۔ جو ہدایت چاہتا ہے اسی کو ہدایت ملتی ہے۔ بچپن میں اکثر سنتے ہوتے تھے کہ ماں بچے کو دودھ نہیں اس وقت تک دیتی جب تک کہ بچہ دودھ نہ مانگے یا روئے نہ، تو ہدایت کیسے مل جاتی ہے؟ اللہ کے نبی نے خود ہدایت کی دعائیں مانگی ہیں۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت جو دعا ہے یہ ہدایت کی ہی دعا ہے، اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یعنی ہدایت کی دعا آپ جب تک ہدایت ایک ایسی چیز ہے نہیں مانگیں گے نہیں ملتی۔ ٹھیک ہے، بہت کم ہے کہ وہ اس کی لکھی ہو تو، لیکن ہدایت مانگنے سے ملتی ہے، اسی لیے ہدایت کی دعائیں آئی ہیں۔ اور اکثر ہم دعا بھی یہ دیتے ہیں کہ اللہ تمہیں ہدایت دے یا اللہ اس کو ہدایت دے۔ اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے، اس نور کے ساتھ، ساتھ میں یہ نور بھی ہے۔ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ ایسے ہی مل جائے گی، شاپ پہ کہیں سے پرچیز کرنی پڑے گی۔ کہاں سے؟ علم حاصل کرنے سے۔ علم کہاں سے حاصل ہوگا؟ علم کا سورس کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن تمام علوم کا مجموعہ ہے، سورس قرآن ہی ہے، یعنی اللہ کے جو کلام ہے نا اس سے علم حاصل ہوتا ہے، اور ہم نے کیا کیا؟ اسے ہی چھوڑ دیا۔ اب کیا ہے؟ رضوانہ اس کی رضامندی کی، سبل السلام راستوں کی طرف سلامتی، سلامتی کے راستوں کی طرف۔ میں دوبارہ پڑھوں گی، یہدی بہ اللہ ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ اللہ، من اتبع اس کی جو کوئی پیروی کرے، رضوانہ اس کی رضامندی کی، سبل السلام کون سا ہدایت یعنی راستہ دکھلاتا ہے؟ سلامتی والے راستے۔ سبل کس کی جمع ہے؟ سبیل کی۔ سبیل کہتے ہیں راستے کو، اور سبل کہتے ہیں مزید راستوں کو۔ السلام سلامتی والا، سلامتی والا راستہ کون سا ہے؟ جنت ہے، سیدھا راستہ ہے۔ وَيُخْرِجُهُمْ اور وہ نکالتا ہے انہیں، مِنَ الظُّلُمَاتِ اندھیروں سے، إِلَى النُّورِ روشنی کی طرف۔ کس کے ذریعے؟ اسی کے ذریعے، بِإِذْنِهِ اپنے اذن سے، اپنے حکم سے، اپنے اذن سے۔ وَيَهْدِيهِمْ اور وہ ہدایت دیتا ہے، یعنی اپنے اذن سے، یعنی ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ذمے، یہ اللہ کے نبی کے اگر ذمے ہدایت ہوتی یا اللہ کے نبی کے ہاتھ میں کچھ ہوتا، کوئی اختیار ہوتا، تو وہ سب سے پہلے اپنے چچا ابی طالب کو مسلمان کرتے۔ ان کو جو جتنی اس بات کی تکلیف تھی وہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ وَيَهْدِيهِمْ اور وہ ہدایت دیتا ہے انہیں، إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ دعائیں یاد کی ہوئی آپ لوگوں نے کوئی ہدایت کی؟ ہاں جی، اس کے علاوہ اللہم، یہ اگر نہیں یاد کی تو ہدایت کی دعائیں یاد کریں، اللہ ہمیں ہدایت دے، اور اللہم اہدنا فیمن ہدیت یہ کر لیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اور اس کے علاوہ بھی جو کوئی ہدایت کی دعائیں ہوں اللہ سے مانگا کریں، یا اللہ، اور اہدنا الصراط المستقیم یہ بھی ہدایت کی دعا ہے، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ٹھیک ہے، بلکہ جب آپ دیکھیں نا اختلافات بڑھ رہے ہیں، خاندان والے کچھ اور کہہ رہے ہیں، علماء کچھ اور کہہ رہے ہیں، قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے۔ قرآن تو صحیح بات ہی کہے گا، اور حدیث صحیح بات کہیں گی، وہ غلط نہیں کہیں گی۔ تو پھر آپ اللہ سے سیدھا راستہ مانگیں، جب سیدھا راستہ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ پہ سے تمام چیزیں جو ہے نا وہ ختم کر دیں گے، اور آپ کو اندھیروں میں سے نکال کے کہاں لے جائیں گے؟ نور کی طرف، ہدایت کی طرف، روشنی کی طرف۔ ہم اس کو با محاورہ پڑھیں گے، یہدی بہ اللہ جس کے ذریعے سے اللہ انہیں جو رضائے الہی کے در پہ ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے، اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے۔ نور کیا ہے؟ ایمان کا نور۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب پل صراط پر مومنوں کے نور آگے بھی ہوگا، پیچھے بھی ہوگا، دائیں بھی ہوگا، بائیں بھی ہوگا، اور کیوں ہوگا؟ کہ وہ جہنم میں نہ گر جائیں، اس نور کی وجہ سے وہ جلدی سے پل صراط پار کر لیں گے، وہ نور ان کا اپنی توفیق سے اندھیروں کو سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، اور راہ راست کی طرف ان کی راہبری کرتا ہے، یعنی انہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہے، با محاورہ اگر ہم پڑھیں تو۔
لقد البتہ تحقیق، لقد ہم نے کہا پہلے بھی بیان کیا تھا، جب کسی لفظ کے ساتھ آ رہا ہے جیسے یا ایھا الذین آمنوا، ایسے لقد آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس لفظ کی بڑی اس بات کی آگے اہمیت ہے۔ ان ہے نا وہ تو آ رہا ہے بے شک، ٹھیک ہے۔ لقد البتہ اور تحقیق، قد بھی تحقیق کے لیے، لام بھی جو ہے وہ تاکید کے لیے۔ لقد البتہ تحقیق کفر کفر کیا، الذین جنہوں نے قالوا کہا، ان اللہ بے شک اللہ هو المسیح وہی ہے مسیح ابن مریم۔ قل کہہ دی، کون تھے یہ لوگ؟ یہی نصرانی جو اپنے آپ کو کہتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا وہ اللہ کے بیٹے، اللہ کے چہیتے ہیں، اور یعنی مسیح جو ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ وہی ہے مسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم کو اللہ کا بیٹا مانتے اور کچھ اللہ اس طرح سے۔ قل کہہ دیجئے فمن یملک، تو کون مالک ہوگا، من اللہ اللہ سے، شیئن کسی چیز کا، ان ارادہ اگر اس نے ارادہ کیا، ان یہلکا کہ وہ ہلاک کر دے، المسیح ابن مریم مسیح ابن مریم کو، اگر اللہ ارادہ کر لے اس چیز کا کہ وہ مسیح ابن مریم کو فوت کر دے، وَأُمُّهُ اور اس کی ماں کو بھی، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، سب کے سب کو، وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض وما بینہما جو، اور اللہ ہی کے لیے ہے ملک و بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ یعنی اگر اللہ اس بات کا ارادہ کر لے، اچھا اس میں نا یہلکا یعنی موت کا ذکر آیا، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کہا اللہ ہے مسیح ابن مریم، تو اللہ کو موت آ سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ حی قیوم ہے، زندہ ہے، قائم دائم رہنے والے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام وہ اپنی طرف سے تو خیر ان کو ختم کر چکے ہیں نا، لیکن آپ کو پتہ انہوں نے آنا ہے اور ابھی انہوں نے فوت ہونا ہے، ابھی وہ فوت نہیں ہوئے، ابھی وہ آسمانوں میں ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ اس کو فوت کر دے اور اس کی ماں کو بھی، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی وہ یہی درجہ دیتے ہیں، اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں سارے کے سارے جتنے بھی ہیں، تو کون مالک ہوگا؟ ہم اس کو بامحاورہ اگر پڑھیں، اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے، تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ اللہ سے کوئی بچانے والا ہے پھر؟ یہ اللہ تعالیٰ ایسی بات کر رہے ہیں، یعنی الہ اگر وہ ہوتے تو انہیں موت کیوں آتی؟ یہ اللہ تعالیٰ کیوں مارتے؟ اس لیے الہ کو موت نہیں آتی۔ یہ جو گائے کو ذبح کروایا تھا کیوں کروایا تھا؟ کیوں؟ بچڑے کو معبود بنا لیا، اللہ نے ان کے ہاتھوں سے گائے کو ذبح کروایا، بچڑے کو ذبح کروایا۔ اس میں کافی ساری آ جاتی ہے نا کہ کیوں ذبح کیوں ہوا تھا، وہ اور بھی اس کے ساتھ باتوں کے ساتھ ایک یہ بھی بات تھی۔ اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں کی زمین میں جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ زمینیں اور بھی ہیں، کتنی ہیں زمینیں؟ ارزین تو نہیں کہیں پہ بھی آیا قرآن میں، پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں ساتھ؟ بتائیے اس کی دلیل بتائیے، پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کئی بار، کہیں پہ ارزین کا لفظ نہیں آیا۔ سورہ طلاق نکالیے، سورہ طلاق اس کی لاسٹ آیت ہے، اللہ الذی خلق سبع سماوات، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے، ومن الارض اور مثلہن اور اس کے مثال زمینیں بھی، یعنی زمین بھی اور اس جیسی بھی، مثلہن، اور مثلہن میں نون جو ہے وہ زمین کے ساتھ مل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے جا رہا ہے نون کا اشارہ، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ اور زمین اور اس جیسی اور بھی، اور یہ سبعہ جو ہے وہ ان کے ساتھ لگ رہا ہے، یہ اس کی دلیل ہے۔ اچھا اس میں تو دلیل ایسی آ رہی ہے اور احادیث میں واضح دلیل ہے، یہ نص کے ساتھ نہیں ہے۔ نص میں نے آپ کو بتایا تھا کسے کہتے ہیں؟ ٹیکسٹ کو، یہ ٹیکسٹ کے ساتھ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے، لیکن جو احادیث میں نص کے ساتھ واضح دلیل موجود ہے کہ 7 زمینیں ہیں، کیونکہ کوئی شخص کسی کی ایک والی زمین خیال لیتا ہے تو اتنی سی، تو اللہ تعالیٰ اس کو 7 زمینوں اور 7 زمینوں کا طوق، یعنی اس طوق کا وزن اتنا ہوگا کہ وہ 7 زمینوں جتنا ہوگا اور وہ اسے پہنائیں گے۔ یہ صحیح بخاری صحیح حدیث ہے، تو یہاں سے
ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے نا 7 زمینوں کی کہاں سے، سورہ طلاق آخری آیت ہے. ٹھیک ہے. یخلق وہ پیدا کرتا ہے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے. انہیں کیا مسئلہ تھا، یہ کیوں یہ باتیں کہتے تھے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو حضرت آدم بھی تو بن باپ اور ماں کے پیدا ہوئے، ہم حوا بھی تو حضرت آدم میں سے ہی نکلیں گی. تو انہیں اللہ کہتے ہیں یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے، جو جیسے چاہتا ہے، جس کو جیسے بنا سکتا ہے، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. واللہ اور اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ اوپر ہر چیز کے خوب قادر ہے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک.